میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں الحمدللہ. ہاں اتنی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ثاقب بھائی, تو میں یہی کہوں گا کہ سپورٹ کریں اس کو, سبسکرائب کریں, ان کا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے. اور بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. لوگ جو بعد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اس طرف محراب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اور عارف بھائی جا رہے ہیں شہداء احد, اور انشاءاللہ آج وہاں پہ ایک ولاگ شوٹ کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی عارف بھائی سے کافی ساری باتیں کریں گے ان کی زندگی کے متعلق, اور آپ کو زیارت کروائیں گے شہداء احد کی. ہمارے ساتھ رہیے گا اور انتظار کیجیے ہمارے ولاگ کا. عارف بھائی سلام لیں اپنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں. آمین. ابھی ہم بیٹھے ہیں شہداء احد والی مسجد میں. بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ماشاء اللہ. آپ کو دکھاتے ہیں نظارہ. عصر کی نماز ہوئی ہے ابھی, اور کچھ لوگ جو بعد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اس طرف محراب ہے. بہت ہی پیاری, بہت خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابھی ہم پہنچے ہیں یہاں پر. امیر حمزہ اور 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قبور ہے یہاں پر, اور یہ انہوں نے تقریباً 10 زبانوں کے اندر, 8-9 زبانوں کے اندر لکھ کر لگایا ہوا ہے کس طرح سے سلام جو ہے وہ لینی چاہیے. السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون. اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اس طرف ہے جبل احد. یہ سید الشہداء مسجد ہے, اور وہ سامنے ہے جبل روما. ماشاء اللہ مدینہ کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے. گرمی کم ہو رہی ہے ابھی, اور موسم چینج ہو رہا ہے. اچھا اس ٹائم باہر نکلنے کا جو ہے وہ مزہ آتا ہے, باہر گھومنے کا. اب پہلے تو بہت زیادہ گرمی تھی. دیکھیں یہاں پہ ضروری ہدایات لکھی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے, لیکن صرف زیارت قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے. درج ذیل 2 مقاصد کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے. پہلا مقصد اہل قبور کو سلام عرض کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے. یار یہ چیز جو کرتے ہیں نا ہمارے لوگ, یہ بہت غلط کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نام محمد, احمد, عبداللہ ایسے نام ہوتے ہیں, اور اوپر سے یہاں پتھروں کے اوپر نام لکھ دیتے ہیں. آپ کو کیسا لگے اگر آپ کے نام کے اوپر کوئی پاؤں رکھ کے کھڑا ہو؟ یہ سب جو انہوں نے سائڈوں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ بیٹھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اور ہمارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر اپنا نام لکھ دیتے ہیں. اس چیز سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. آپ آتے ہیں زیارت کے لیے آتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کچھ ایسا عمل کر کے جائیں کہ جس سے گناہ ہوتا رہے. یہاں پہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے حاجی, یہ انڈونیشیا کا یا پھر ازبکستان کے لگ رہے ہیں یہ لوگ حاجی. زائرین ہیں, عمرہ زائرین, اور بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. محفل لگائی ہوئی ہے انہوں نے ذکر کی ماشاء اللہ. اور اس طرف سے یہ سیدھا روڈ ہے جو حرم سے آ رہا ہے. یہ بالکل سیدھا روڈ ہے, وہ حرم سے آ رہا ہے. اس طرف باغ ہے. یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ 50 صحابہ کھڑے تھے تیر انداز. جب وہ نیچے اترے تو پھر حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ پیچھے سے گھوم کے آئے اور پھر انہوں نے حملہ کیا. ماشاء اللہ سورج غروب ہو رہا ہے, اور یہ آپ کو باغات نظر آ رہے ہیں مدینہ کے. اور ابھی ہم چند باتیں کریں گے اپنے عارف بھائی سے. تو
अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप? कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मदीना में आपको आके कैसा लग रहा है? आपकी जो ख्वाहिश थी, आपकी हर वीडियो में हमने देखा अल्लाह ले जा मदीना, अल्लाह आपको ले आए मदीना। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह लेकर आए ना। इसमें किसी शख्स का कोई कमाल नहीं है सिवाय अल्लाह का। बेशक बेशक बिल्कुल। इंसान का कोई कमाल नहीं कोई है, ना कमाल आपका, नहीं। ना मेरा, ना किसी और का। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो एकदम से निकाल कर आपको लेकर आती है। बेशक बेशक, आपका दिल होना चाहिए, जुस्तु तलब होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए मदीना की। और जिस चीज़ की भी हम तलब रखते हैं अल्लाह ताला उसको पूरे करता है ज़रूर। बेशक। आरिफ भाई, आपने ये जो मतलब सिलसिला अपना शुरू किया हुआ है, आप हमेशा नात के ऊपर जो है वो बनाते हैं वीडियो, इसके अलावा कभी आपकी वीडियो नहीं देखी। ये बचपन से ही शौक था या माशाल्लाह सुन्नत भी आपको बहुत सूट करती है, बहुत प्यारी लगती है? जज़ाकल्लाह, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने साकिब भाई। बात दरअसल ये है, बात है ये कोई 2019 की। अच्छा, माशाल्लाह। तब जो है वो ये सोशल मीडिया टिकटॉक न्यू आई थी, ऐप थी। सही। तो उससे 4-5 साल पहले वैसे तो मैं वैसे ही तौबा कर चुका था गाने वानों से, सही, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। पहले से अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत हिदायत दी थी, समझ दी थी दीन की, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये देखता था कि जितने भी अपने नौजवान हैं हमारे, मेरे करीब के, मेरे दोस्त, जानने वाले, पहचान वाले, तो 99% मतलब जो हमारे इर्द गिर्द थे, ऐसे अल्लाह वाले तो बहुत हैं जो कैमरा तक भी यूज़ नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे भी यंग्स जो हैं वो मौजूद हैं दुनिया में। सही। खैर, लेकिन जिसको भी देखते थे वो सब गानों पे जो है वो लिपसिंग कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो एक अजीब सा लगता था। सही। दिल जो है ना वो सख्त, वो अजीब सा महसूस होने लगता था। सही। दिल चाहता था कि यार ये ना हो। फिर एक बार ऐसे ही बैठा हुआ था तो नात एक चली, उस पर मैंने लिपसिंग की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल हो गई। फिर मुझे ये लगा क्यों ना जो है वो यंग्स जितने भी लड़के हैं थोड़ा मैसेज दिया जाए कि आप जो वायरल जो है, अगर आपको शौक़ भी है मोबाइल इस्तेमाल करने का, क्योंकि एक चीज़ है इस दौर की, ये चीज़ आ चुकी है और इसमें तकरीबन सब इन हो चुके हैं, बिल्कुल। हर किसके अब मोबाइल है, तो आप क्यों ना पॉजिटिव वे इख्तियार करें, सही बात है। ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि अगर जो आप आपकी कब्र के मरने के बाद भी अगर आपके आप काम मर भी जाएं, आप वीडियो आप बना रहे हैं, तो आपके मरने के बाद किसी के मोबाइल पे वो वीडियो चले सही तो बात है। उसकी आंखों में आंसू आ जाएं और आपको दुआ दें। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि उसके मोबाइल में आपकी वीडियो चले और आप गाने गा रहे हों सही। या कोई ऐसे काम कर रहे हों जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं। तो यही मकसद ये था, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको इस मकसद पे साबित कदम रखे। आमीन और आमीन। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपका अंदाज है वीडियो बनाने का, और लोग बड़े मुतासर होते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दीन की बरकत है। लेकिन अब बुलंद नाम जो है वो अल्लाह का है, बेशक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उन्हीं का नाम बुलंद है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। लोग तो दरअसल उन्हीं को ही पसंद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला ने ज़रिया हमें बना लिया। बेशक बेशक। जज़ाकल्लाह खैर। और ये आपका कितने दिन का टूर है मदीना में, और कोई तकलीफ मदीना में होता है? अक्सर हाजी आते हैं, उनको नहीं, बुखार अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस तरह की, मतलब शहर चेंज हो, फिर आबो हवा चेंज होती है, उससे बंदा मुतासर हो जाता है। जी, मैं 13 अक्टूबर को आया था कराची से, तो इंशाल्लाह मेरी 30 की फ़्लाइट है वापसी की जगह से। माशाल्लाह। तो मैं यहाँ आया तो 2-3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहा। फिर मेरे ख्याल में पानी ठंडा पीने की वजह से थोड़ी सी गले में जो है वो तकलीफ़ हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला का शुक्र है, अब बेहतर है। आपके सामने आवाज़ मेरी ठीक है, शुक्र अल्लाह का, मालिक का एहसान है। और बस अल्लाह ताला से दुआ है जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ बुलाया है उस मकसद में हम कामयाब हो जाएं। आमीन आमीन और बस यही दुआ है कि जो भी हमने किया है अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए, आमीन आमीन। और मरते दम तक हमें आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कामिल और मुकम्मल इत्तिबा नसीब फरमाए, गुनाहों से हम बचें और नेकियों की तरफ रहें। बेशक। बस यही मकसद था, इसी मकसद को लेकर आए हैं ताकि यहाँ नमाज़ें पढ़ें, जो अंदर की गंदगी है, जो गुनाह है वो अल्लाह ताला धो दे, आमीन। और जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ हम राग़िब हो जाएं। वो मकसद यही है, बाकी और क्या है। हमने देखा आपके बेटा जो है माशाल्लाह आयान, जी, जी, बड़ी जी। खूबसूरत जो है वो नात के ऊपर लिस्टिंग जी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अभी से शौक़ है। अभी मैंने थोड़ा उसको माशाअल्लाह। रोक दिया था कि बेटा अभी थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, सही है। क्योंकि वो ऐसा ना हो कि उसे मोबाइल की हद तक रह जाए, पढ़ाई पे फोकस ना करे। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट कर लेगा, सही थोड़ा है। समझदार हो जाए, मैच्योर होना जाए थोड़ा जा, फिर इंशाल्लाह। और आप अपने ऑडियंस को ये कुछ दुआ दें। अक्सर कमेंट आते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करें। मैंने कल एक वीडियो लगाई थी तो उसके नीचे कमेंट आ रहे थे कि हमारे लिए भी दुआ दें, भाई, कि हम भी मदीना में आए। अल्लाह ताला झूठ से बचाए
تو میں تو سچ ہی بولتا ہوں، باقی تو مجھے نہیں پتا، کوشش کرتا ہوں سچ ہی بولوں. بات دراصل یہ، میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ، آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مجھے نہیں پتا ان کے لیے دعا کیسے کرنی ہے اور مجھے نام بھی بھول جاتے ہیں. تو میں نے کہا جس پلیٹ فارم میں جس شخص نے جس اللہ سے کہا، اللہ کی بندی نے جو بھی دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ کے بندے نے، بزرگ نے، تو یا اللہ بہتر جانتے ہیں، یا اللہ ان کے حق میں وہ دعا قبول فرما. میں دل سے یہ کہتا ہوں الحمدللہ. اور یہ کیونکہ آپ جتنی زیادہ لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے، وہ 10 سے یا اس سے زیادہ ملٹی پلے ہو کے آپ کے پاس آئے گا. تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں الحمدللہ. تو میری بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں اس کا حصہ بنائیں، کیونکہ وہ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ایسی جگہ کوئی ہے نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ ہر وقت سنتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے بہت قریب ہے. بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے مجھ سے مانگ. اور جب بھی دعا میں مانگے تو میرا نام تو محمد عارف ہے، دعا میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ. اور میرا نام ثاقب اسحاق ہے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہاں، اتنی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ثاقب بھائی، تو میں یہی کہوں گا کہ سپورٹ کریں اس کو، سبسکرائب کریں. ان کا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے. یہ یہاں مدینہ میں ہی رہتے ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. تاریخ تو ذات کی جس نے یہ جہاں بنایا، لیکن بہت اچھے انسان ہیں الحمدللہ سے. بہت شکریہ عارف بھائی آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، ہمیں موقع دیا ہوا ہے آپ کی خدمت کا. اور یہ آپ جو ہے ابھی آپ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں جبل عہد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبل روما پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جبل عہد بالکل یہ سامنے میرے ہاتھ کی طرف ہے. بہت اچھا نظارہ ہے. خیر ہمارے لیے تو یہ نصیحت کا مقام ہے کہ ہم نصیحت دیں. اللہ کے نیک لوگوں نے اپنا خون بہایا، دین ہم تک پہنچا، اور ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم ہم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، جو ان کے احکام ہے اپنی زندگی میں شامل کریں. مدد اس اللہ سے مانگیں جن کا اللہ کے نبی نے آ کے ہمیں بتایا کہ وہ واحد لا شریک ذات ہے. کتنے خداؤں سے ناتا توڑوا کے ایک اللہ سے ناتا ہمارا قائم کیا. اب پھر بھی ہم ایک اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مانگتے تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہوگی. ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگتے ہیں. مانگے ہم اللہ کی ذات سے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے. اور اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. بھائی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بہنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، کیا نیک کام کرتے تھے، سچ بولتے تھے، یہ ہمیں کرنے کے ہمارے کام ہیں. اور پھر اللہ سے مدد مانگتے رہیں. مسئلے مسائل تو زندگی میں آتے رہیں گے، یاد رکھیے گا ہمیں. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. آپ میرے ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو میں انشاءاللہ مدینے کی کوشش کروں گا، اپنی 100% کوشش کروں گا کہ میں آپ کو مدینے کی ہر زیارت کروا سکوں. اور جو لوگ یہاں پہ آئیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں. لاسٹ میں کوئی میسج؟ ویسے تو آپ کی ساری گفتگو ہی میسج ہے، دعا میں یاد رکھیں. اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ. سبحان اللہ.